وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها والصلوات مومنین کرام، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہاری ازواج کو اللہ نے خلق فرمایا۔ اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیوی یا زوجہ کا جو فلسفہ ہے، اللہ نے بیویاں کیوں بنائی ہیں، اس کا فلسفہ بیان فرمایا۔ اللہ نے ازواج کو قرار دیا کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی پرسکون گزرے، تمہاری زندگی میں چین آئے، تمہاری زندگی میں سکھ سکون آئے۔ یہ قرآن شادی کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ مومنین کرام، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات کی تکمیل پر خدا نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، لیکن جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک جائز راستہ اسلام نے بتایا ہے، جسے نکاح کہتے ہیں۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ شادی کرنا فی نفس ہی مستحب ہے۔ جوان لڑکی لڑکا، آقا کی حدیث مبارک ہے نا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ لیکن سب فقہا کہتے ہیں کہ جس جوان کو، لڑکی ہو یا لڑکا، اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار کی حدیث ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے، انحراف کرے۔ کیا مطلب منہ پھیرنے کا؟ کیا مطلب؟ یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح اور شادی کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر اختیار کرتا ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا امتی نہیں۔ شادی جوان کے لیے پھر کر لینا واجب ہے اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ مومنین کرام، میں نے موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ آج کی اس مجلس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شادی کا تذکرہ کرنا ہے۔ ہاں جی، موسم بھی شادیوں کا ہے ماشاءاللہ۔ روڈ پہ اتنی باراتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سجی ہوئی کاریں نظر آتی ہیں۔ تو آج یہ عرض کرنا ہے کہ اسلامی شادی کیا ہوتی ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ویسے بھی سرکار کی حدیث ہے، جو کنوارے بیٹھے ہو ناراض نہ ہو جانا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان العزاب اخوان الشیاطین، جو کنوارے ہوتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ جو کنوارا ہوتا ہے وہ شیطان کا، یہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، چونکہ بہکنے کے امکانات زیادہ ہیں۔
معاشرہ کھلی دعوت دے رہا ہے گناہ کی، اور خیر سے جب سے یہ انٹرنیٹ اور موبائل آیا ہے، ہاں جی، کمپنیاں بھی جو ہیں وہ تو پیسے کماتی ہیں، انہوں نے پیکج جو لگائے ہوئے ہیں، ہاں جی، 1000 منٹ فری، تو کوئی تو ہو نا بات کرنے والا، کس سے 1000 منٹ بات کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کمپنیوں نے وہ بندہ تو نہیں نہ دیا کہ کس سے بات کرو 1000 منٹ، ہر روز 1000 منٹ فری۔ اللہ تعالیٰ بس ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کمارے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا شرار و موتاکم العزاب، بدترین موت کمارے کی موت ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا من تزوجا، جو جوان بیٹھو نا، میں تمہارا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میرا ساتھ دینا ہے تم۔ من تزوجا فقد احرز نصف دینہ، رسول اللہ نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے وہ آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من تزوجا فقد احرز ثلث دینہ، جو شادی کر لیتا ہے 2/3 دین اپنا محفوظ بنا لیتا ہے، باقی دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ کی عبادت بڑھ جاتی ہے کنوارے کی نسبت۔ حدیث عرض کروں، سرکار نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعتان یصلیہم المتزوج افضل من 70 رکعتن، شادی شدہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بھی افضل۔ اور میرے بھائیو، اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، عبادت۔ اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ عیسائی جو ہے نا، مسیحیت میں شادی کو، بیوی بچوں کو روحانیت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر جب شادی کر لیتا ہے تو معنوی اور روحانی پھر اس کی نہ پرواز رک جاتی ہے، پھر وہ بیوی بچوں کے جنجل میں پڑ جاتا ہے اور وہ معنوی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ مسیحیت کا نظریہ ہے، اس لیے ان کے جو پادری ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ تارک دنیا بنتے ہیں، وہ زاہد اور راہب بن جاتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے۔ لیکن اسلام، دین اسلام مسیحیت کے برخلاف، بالکل برخلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچے روحانیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اسلام کہتا ہے بیوی بچے روحانیت کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ انسان کی روحانی اور معنوی ترقی، اس میں بیوی بچوں کا دخل ہے۔ لہذا جوانوں کی شادیاں لیٹ نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص وہ ماں باپ، چونکہ ماں باپ بھی بیٹھے ہیں جن کی اولاد جوان ہے، خصوصاً اگر اولاد جوان اظہار کرے، اور معاشرے میں یہ حق اولاد کو دینا چاہیے کہ جوان اولاد اظہار کرے کہ ابا جی اب میری شادی کر دو، تو ماں باپ کو کر دینی چاہیے۔ ہمارا نہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے جی، پہلے تو تعلیم حاصل کرے بچی بھی بچہ بھی، اور یونیورسٹی تک جب بچیاں جائیں گی تو 30 سال عمر ہو جاتی۔ بچیوں کے لیے زیادہ حساسیت ہے۔ جس بچی کی یونیورسٹی میں تعلیم مکمل ہونے تک 30 سال زندگی کے گزر گئے، پھر تو اس کا رشتہ مانگنے کوئی نہیں آتا، کہتے جی بچی یہ تو اوور ایج ہوگی، اب 30 سال عمر ہوگی بچی۔ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھ لینا،
یہ جو آیت مجیدہ ہے نا قرآن میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن زندہ دفن کی جانے والی جب بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر نمونہ نے لکھا کہ وہ بچیاں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، بالوں میں چاندی آ گئی، جن کی شادیاں نہ کیں، وہ بھی زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہے، اور قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا تمہاری زندگیاں کس جرم میں ختم کر دی۔ بچیوں کا معاملہ زیادہ حساس ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس پیغام لے کے آئے، میرا محبوب اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو، اپنی امت کو یہ بات بتا دو کہ گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، اور پھل جب پک کر تیار ہو جائے درخت پر تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے۔ پکا ہوا پھل درخت پر چھوڑ دو گے، پرندے بھی خراب کر سکتے ہیں، دھوپ بھی خراب کر سکتی ہے، تیز آندھی ہوا بھی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح اس پھل کی حفاظت اس کو اتار لینے سے ہے، جوان بیٹی کی جوانی کی حفاظت اس کی شادی کر دینے اور شوہر کے گھر روانہ کر دینے سے۔ ہم نے شادی والے معاملے کو بھی بڑا مشکل بنا دیا ہے، بڑا ہی مشکل۔ اسلام کی سادہ سی ایک تقریب تھی، ہم اتنے رسم و رواج میں گرفتار ہو گئے کہ ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-4 بچے ہیں جن کے ماں باپ، اور خصوصاً جو اب حالات ہو گئے ملک کے مہنگائی کے حوالے سے، ماں باپ تو بیچارے پریشان ہیں جی، کہاں سے وسائل آئیں اور کہاں سے شادیاں کریں۔ لیکن اللہ جانتا ہے جو اسلام کی جو طریقہ بتایا ہے وہ تو شادی مشکل ہی نہیں۔ یہ تو ہم رسم و رواج کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ علامہ عباس علی نجفی سندھ کے بزرگ عالم دین تھے، مجھے بتانے لگے کہ صحیح میں نے بیٹے کی شادی کی ہے، صرف 5 کلو گڑ میرا خرچہ ہوا ہے، صرف 5 کلو گڑ میں نے تقسیم کی، تو شادی تو وہ بھی ہو جاتی۔ تو ہم بنے ہوئے ہیں نا، 1000 بندہ آئے گا ولیمے پہ، کہاں کہا خدا رسول نے کہ 1000 بندہ ہو ولیمے پہ تب ولیمہ ہوتا ہے؟ بولو ساتھ تو دو یار۔ تو ایک سادہ سی تقریب ہے، سادگی سے تم اپنا فریضہ ادا کرو، نہ کرو لمبے چوڑے خرچ اخراجات۔ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے اپنے ان رسم و رواج کی وجہ سے۔ توجہ ہو گئی؟ تو جوان کا بھی اسی طرح معاملہ ہے، بچہ جوان ہو گیا، پہلے تعلیم مکمل کرے، تعلیم مکمل ہو گئی، پھر اب ہے جی کوئی نوکری کرے، کوئی کمائی کرے، کوئی کاروبار کرے، پھر کوئی گھر بنائے، پھر شادی کریں گے۔ جو ماں باپ اپنی جوان اولاد سے یہ تقاضا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں ماں باپ۔ اور میرا بھائی شادی کا تو فلسفہ یہ تھا کہ جوان گناہ سے بچ جائے، شادی کرنے کی تو غرض یہ تھی کہ یہ اپنا منہ کالا نہ کرے، اور تم نے جو معاشرے میں وہ ماحول بنا دیا، پہلے کمائیاں کرے، پھر نوکری کرے، کاروبار کرے، گھر بنے، پھر شادی کریں گے۔ اتنی مدت میں اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو یاد رکھو اس گناہ میں ماں باپ برابر کے شریک۔ ذمہ داری سے سرکار کی حدیث پر رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کے بائیں ہاتھ۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا، پڑے گا نامہ اعمال، ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے، چیخ اٹھے گا میرا اللہ یہ گناہ میں نے تو نہیں کی جو میرے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ ارشاد پروردگار ہوگا یہ گناہ تیری اولاد نے کیے، جس اولاد کو تو نے جنم دیا لیکن ان کے حقوق ادا نہ کیے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا۔ اب جتنے گناہ تیری وہ غیر تربیت یافتہ اولاد کرے گی نا، جتنی سزا اولاد پائے گی اتنی سزا ماں باپ بھی پائیں گے جو
جنہوں نے وہ اولاد کے حقوق ادا